جیسے بالکل اسی جگہ کے لیے ہی بنے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہیں۔ پر یہ بھی صرف محض اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک دماغ، ایک سوچ موجود ہے جس نے انہیں ڈیزائن کیا ہے۔ انسان ایک غور و فکر کرنے والی مخلوق ہے، لہٰذا ایک سوال ہمیشہ اس کے دماغ میں ابھرتا رہتا ہے کہ آخر اس زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی اور زمین پر بسانے اور صرف اسے ہی عقل و شعور دینے کا کیا راز ہے؟ کیا انسان بھی باقی جانوروں کی طرح اپنے آباء و اجداد سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا، یعنی کہ ایویلویشن کا عمل طے کرتے ہوئے بندر سے انسان بنا، یا پھر اسے انسان ہی تخلیق کیا گیا تھا؟ کیا واقعی جانوروں کی طرح آج سے لاکھوں سال پہلے کئی قسمیں یا نسلیں موجود تھی جیسے کہ جانوروں میں موجود ہوتی ہیں؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کسی بھی چیز کے بتدریج آگے بڑھنے کا نام ارتقاء ہے۔ انسان کا بچہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، یہ اس کا جسمانی ارتقاء ہے۔ پھر وہ تعلیم کی طرف آتا ہے، پہلی جماعت میں بیٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ اس کا عملی ارتقاء ہے۔ کسی انسانی ذہن نے پہیے کی ساخت اور اس کے فوائد پر غور کیا، پھر اسے عملی شکل دی، تو آج انسان نے مہر العقول مشینیں ایجاد کر لی ہیں۔ یہ انسانی ذہنی ارتقاء ہے۔ ارتقاء کا یہ قانون صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام موجودات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان 2 دنوں پیریڈز میں بنائے، جس کے بعد 4 دنوں میں زمین اور اس میں بالغی کی قوتوں کو بنایا۔ اس سے ارتقاء کا قانون واضح طور پر ثابت ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہے کہ ان قدرتی قوانین میں کچھ نہ کچھ مستثنیات بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً تمام آیات کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جم کر یا ٹھوس شکل اختیار کر کے سکڑ جاتے ہیں، یا ان کا حجم کم ہو جاتا ہے لیکن پانی جم کر پھیل جاتا ہے۔ یہ اس تمام قانون سے مستثنی ہوا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح عقل و حواس اور ذہن رکھنے والے میاں بیوی کے ہاں ولید الذہن بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ارتقاء کے عام قانون قدرت سے مستثنی ہوا۔ اسی طرح سنکھیا کی یہ خاصیت ہے کہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے، مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی انسانوں کے لیے تریاق بن جاتا ہے۔ یہ مستثنائی صورت ہوئی۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عام قوانین فطرت میں شاذ و نادر ہی صحیح، تاہم مستثنیات کا وجود بھی ممکن ہے۔ کیا انسان اولاد ارتقاء ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بھی اس ارتقائی قانون فطرت کے تحت حیوانیت سے انسانیت کی منزل میں پہنچا ہے، یا اس کی تخلیق مستثنیات کے تحت بحیثیت انسان ہی ہوئی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کئی نظریات معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ مثلاً نمبر 1، ایک طبقہ تو مذہبی لوگوں کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہی پیدا کیا ہے۔ اس تصور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی، پھر اس جوڑے سے بنی نوع انسان تمام دنیا میں پھیلی۔ عام ارتقائی قانون سے انسان کو مستثنی قرار دینے کے لیے ان کے ہاں دلیل یہ ہے کہ انسان کائنات کا ایک حصہ ہونے کے باوجود دوسرے تمام حیوانات اور دیگر اشیاء سے کئی باتوں میں الگ ہے۔ مثلاً اس میں قوت اختیار و ارادہ ہے، عقل و شعور ہے۔ پھر بادی النظر میں قرآن کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر اس میں روح پھونکی جو دوسری کسی چیز میں نہیں پھونکی گئی، اور اسی سے اسے عقل و شعور اور اختیار و ارادہ عطا کیا گیا۔ یہ چیز اسے عام ارتقائی قانون سے مستثنی کر دیتی ہے۔ اس نظریے کی حمایت بعض مغربی مفکرین نے بھی کی ہے۔ نمبر 2، دوسرا گروہ مادتین کا ہے جو اسے خاص ارتقائی شکل کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ کائنات میں بالعموم یہی قانون جاری و ساری ہے۔ ان کے نظریے کے مطابق زندگی اربوں سال پہلے ساحل سمندر سے نمودار ہوئی، پھر اس سے نباتات اور اس کی مختلف انواع ظہور پذیر ہوئیں، پھر حیوانات پیدا ہوئے۔ انہی حیوانات سے انسان غیر انسانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج سے ترقی کرتا ہوا مرتبہ انسانیت تک پہنچا ہے۔ اس تدریجی سفر کے طویل عرصے میں کوئی نقطہ نظر ایسا نہیں ہو سکتا جہاں سے غیر انسانی حالت کے وجود کو ختم کر کے نوع انسانی کا آغاز تسلیم کیا جائے۔ بعض مسلمان مفکرین مثلاً ابن خلدون، ابن مسکویہ اور حافظ مسعودی نے بھی اشیاء کائنات میں مشابہت دیکھ کر اس نظریہ ارتقاء کی کسی حد تک تائید کی ہے۔
اس سے بھی آگے چلیے تو تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ 19ویں صدی عیسوی میں سر چارلس ڈارون نے اصل النوا یعنی اوریجن آف اسپائسز لکھ کر اس نظریے کو باضابطہ طور پر پیش کیا۔ پھر اس نظریہ ارتقاء کو تسلیم کرنے والوں میں بھی کافی اختلافات ہوئے۔ ڈارون نے بندر اور انسان کو ایک ہی نوع قرار دیا کیونکہ حس و ادراک کے پہلو سے ان دونوں میں کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ گویا ڈارون کے نظریے کے مطابق انسان بندر کا چچیرا بھائی ہے، کیونکہ کچھ انتہا پسندوں نے انسان کو بندر ہی کی اولاد قرار دیا ہے۔ کچھ ان سے بھی آگے بڑھے اور کہا کہ تمام سفید فام انسان تو چمپینزی سے پیدا ہوئے ہیں، سیاہ فام انسانوں کا باپ گوریلا ہے، اور لمبے ہاتھوں اور سرخ بالوں والے انسان تگنان بندر کی اولاد ہیں۔ پھر کچھ اور نظریہ ارتقاء کا یہ بھی خیال ہے کہ انسان بندر کی اولاد نہیں بلکہ بندر انسان کی اولاد ہے۔ انسان اور نظریہ ارتقاء اور اس رجت قہقری کی مثالیں بھی کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن سے بھی نظریے کی کسی حد تک تائید ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے ان بد کردار بنی اسرائیل سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس آیت کی تفصیل میں راجع قول یہی ہے کہ انسان کے ذہن تو وہی پہلے ہی رہے تھے، مگر جسمانی حالت بدل دی گئی اور وہ بندر بن گئے۔ نمبر 3، تخلیقی کائنات بالشمولیت انسان کا ایک تیسرا نظریہ آفت گری ہے، جس کے بانی کوئر ہیں۔ اس نظریے کے مطابق تمام اقسام کے تانبے علیحدہ طور پر تخلیق ہوئے۔ یہ عرضی اور سماوی آفات میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ پھر کچھ اور حیوانات تخلیق ہوئے، یہ بھی کچھ عرصے بعد نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں نئے حیوانات پیدا ہوئے اور فنا ہوتے رہے۔ اس نظریے کی تائید قرآن کریم کی بعض آیاتوں سے ہو جاتی ہے۔ چونکہ ڈارون کے نظریے نے مذہبی دنیا میں ایک طرح کا اضطراب پیدا کر دیا ہے، لہٰذا ہم اس کا ذرا تفصیل سے جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ پہلے اس نظریے کو ذرا تفصیل سے پیش کریں گے، پھر اسے زیر بحث لایا جائے گا۔ نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ زندگی کی ابتدا ساحل سمندر پر پایاب پانیوں سے ہوئی ہے۔ پانی کی سطح پر کائی نمودار ہوئی، پھر اس کائی کے نیچے حرکت پیدا ہوئی، یہ زندگی کی ابتدا تھی۔ پھر اس سے نباتات کی مختلف اشکال بنتی گئیں، جرثومہ حیوانات میں تبدیل ہوا، پھر اس نے فقری جانور کی شکل اختیار کی، پھر انسان کے مشابہ حیوان بنا، اور اس کے بعد انسان اول بنا جس میں عقل و فہم اور تکلم کی صلاحیت نہیں تھی۔ بالآخر وہ صاحب فہم و ذکا انسان بن گیا۔ ان تمام تبدیلات، تغیرات اور ارتقاء زندگی میں کئی مدتیں صرف ہوئیں۔ اس کا اندازہ کچھ اس طرح سے بتلایا جاتا ہے: آج سے 2 ارب سال پیشتر سمندر کے کنارے پایا پانی میں کائی کی نمود شروع ہوئی، یہ زندگی کا آغاز تھا۔ 60 کروڑ سال قبل یک خلوی جانور پیدا ہوئے، مزید 3 کروڑ سال کے بعد اسفنج اور دیگر 6 خلوی جانور پیدا ہوئے، اور اسی دور میں ریڑھ کی ہڈی والے جانور پیدا ہوئے۔ 40 کروڑ سال قبل مچھلیوں اور کن کھجوروں کی نمود ہوئی۔ 30 کروڑ سال قبل بڑے بڑے دلدل جانور پیدا ہوئے۔ یہ عظیم الجثہ جانور 84 فٹ تک لمبے اور 35 ٹن تک وزنی تھے۔ 13 کروڑ سال بعد یا آج سے کروڑ سال پہلے ان عظیم الجثہ جانوروں کا خاتمہ ہو گیا۔ 4 کروڑ سال قبل ہاتھیوں، گھوڑوں اور بندروں کی نمود ہوئی۔ 1/2 سال قبل بیدم بوزنے یعنی ایپ پیدا ہوئے، اور 1.5 کروڑ سال بعد یعنی آج سے 1 کروڑ سال پہلے یہ بیدم بوزنا سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ یہی وہ بندر ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی جد اعلیٰ ہے۔ اس سے 30 لاکھ سال بعد یا آج سے 70 لاکھ سال پہلے بیدم بوزنے کی ایک قسم تھپکنتھروپس سے پہلی انسانی نسل پیدا ہوئی۔ مزید 50 لاکھ سال یا آج سے 20 لاکھ سال پہلے پہلی باشعور انسانی نسل پیدا ہوئی جس نے پتھر کا ہتھیار اٹھایا۔ مزید 2 لاکھ سال بعد اس میں ذہنی ارتقاء ہوا اور انسانی نسل نے غاروں میں رہنا شروع کیا۔ ڈارون نے سب سے پہلے کتاب اصل الانواع لکھی، جس کے بعد اصل الانسان اور تسلسل انسانی لکھ کر اپنی نظریے کی تائید مزید کی۔ ڈارون نے اس نظریہ ارتقاء کو مندرجہ ذیل 4 اصولوں پر استوار کیا ہے۔ نمبر 1، تنازل بقا، اسٹرگل فار ایکسٹینس۔ اس سے مراد زندگی کی بقا کے لیے کشمکش ہے، جس میں صرف وہ جاندار باقی رہ جاتے ہیں جو زیادہ مکمل اور طاقتور ہیں، اور
कमजोर जानदार खत्म हो जाते हैं। मसलन किसी जंगल में वहशी बैल एक साथ चरते हैं, फिर जो उनमें ताकतवर होता है वो घास पर कब्जा जमा लेता है और इससे मजीद ताकतवर हो जाता है, मगर कमजोर खुराक की नायाबी के बायस कमजोर तर होकर बिलाखिर खत्म हो जाता है। इसी कशमकश का नाम तनाजुल बका है। नंबर 2, इसका दूसरा उसूल तिबी इंतखाब है, जिससे इसकी मुराद ये है कि मसलन ऊपर की मिसाल में वहशी बैल दूर की मसाफत तय करते और दुश्वार रास्तों से गुजरते हैं, तो जो ताकतवर होते हैं वही ये मसाफत तय कर पाते हैं और अपने अपने आप को खतरात से महफूज कर लेते हैं। गोया फितरत खुद ताकतवर और मजबूत को बाकी रखती और कमजोर नाकिस को खत्म कर देती है। अगरचे मंदरजा बाला 2 अलग अलग उसूल बतलाए गए हैं, मगर दोनों का नतीजा दरअसल एक ही है, जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। नंबर 2, माहौल से हम आहंगी। इस मिसाल को यूं समझिए कि शेर एक गोश्तखोर जानवर है। फितरत ने इसे शिकार के लिए नीचे और गोश्त खाने के लिए नोकीले दांत अता किए हैं। अब अगर इसे मुद्दत दराज तक गोश्त न मिले तो इसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो वो भूख से खत्म हो जाएगा या नबातात खाने लग जाएगा। इस दूसरी सूरत में इसके तेज दांत रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और ऐसे नए आज़ा वजूद में आने लगेंगे जो मौजूदा मशीयत के मुताबिक हों। इसकी आंतें भी तवील होकर सब्जी खोर जानवरों के मशाबा हो जाएंगी। इसी तरह अगर शेर को खुराक मिलने की वाहिद सूरत यह हो कि इसे किसी दरख्त पर चढ़कर हासिल करनी पड़े, तो ऐसे आज़ा पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो दरख्तों पर चढ़ने में मदद देंगे। नंबर 4, कानून विरासत। इसका मतलब यह है कि उसूल की रूह से यानी मशीयत और माहौल के इख्तलाफ से जो तब्दीलियां पैदा होती हैं वो नस्लन बाद नस्ल आगे मुंतकिल हो जाती हैं। ये इख्तलाफ फरोई नहीं बल्कि नोई बन जाता है और यूं महसूस होता है कि ये 2 अलग अलग नस्लें हैं। जैसे गधा और घोड़ा एक ही नौ है, मगर गधा घोड़े से इसलिए मुख्तलिफ हो गया कि इसकी माशी सूरत हाल भी बदल गई और उसूल माश के लिए इसकी जिद्दोजहद में भी इजाफा होगा। यह है डार्विन के नजरिया इर्तिका का खुलासा, जो उस वक्त भी सिर्फ नजरिया ही था, आज भी ये नजरिया ही है। इस नजरिए को कोई ऐसी ठोस बुनियाद मुहैया नहीं हो सका जिसकी वजह से ये नजरिया साइंस का कानून बन सके। इस नजरिए पर बाद के मुफक्किरीन ने शदीद एतराजात किए हैं। मसलन नंबर 1, जिंदगी की इब्तिदा कैसे होगी? मालूल तो मौजूद है लेकिन इल्लत की कड़ी नहीं मिलती। गोया इस नजरिए की बुनियाद ही साइंसी लिहाज से कमजोर है। इस नजरिए पर परवेज साहब अपनी किताब इंसान ने क्या सोचा में लिखते हैं, एक तो डार्विन ने कहा था, लेकिन खुद हमारे जमाने का माहिर इर्तिकाए जिंदगी की इब्तिदा और सिलसिला इल्लत व मालूल की अव्वलीन कड़ी के मुतालिक लिखा है कि जिंदगी की इब्तिदा क्या होगी। इंतहाई दयानतदारी से इसका जवाब यह है कि हमें इसका कुछ इल्म नहीं। इस मौमे को हल करने की कोशिश जारी है और रफ्ता रफ्ता इसके करीब पहुंचा जा रहा है, लेकिन मौमे का आखिरी नुक्ता यानी जिंदगी का नुक्ता आगाज वो है जो साइंस के इंकशाफात की दस्तरस से बाहर है और शायद इंसान के हीता इदराक से ही बाहर। कायनात के आगाज और सिलसिला इल्लत व मालूल की अव्वलीन कड़ी का सिलसिला लाहल है और साइंस इस तक नहीं पहुंच सकती। ये अव्वलीन कड़ी राज है और मेरा ख्याल ये है कि ज़हन इंसानी इस राज तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर हम चाहें तो अपने अपने तरीक पर इस इल्लत उला के हुजूर अपना सर झुका सकते हैं, लेकिन इसे अपने इदराक के दायरे में कभी नहीं ला सकते। गोया नजरिया इर्तिका के मादा परस्त कायलीन को आज तक इसके लिए कोई साइंसी और हतमी दलील मुहैया नहीं हो सकी। नंबर 2, दूसरा एतराज यह है कि इर्तिका का कोई एक वाकया भी आज तक किसी इंसान ने मुशाहिदा नहीं किया। यानी कोई चिड़िया इर्तिका करके मुर्गा बन गई हो, या गधा इर्तिका करके घोड़ा बन गया हो, या लोगों ने किसी बंदर को इंसान बनते हुए देखा हो। मसलन रेशम का कीड़ा जो अमूमन मौसम बरसात में शहतूत के पत्तों पर गुजर औकात करता है, जब 60 दिन का हो जाता है तो इसका रंग स्याह से सफेद हो जाता है। इसके मुंह से एक मादा तारों की शक्ल में निकलता है जिसे ये अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है। ये तार साथ ही साथ खुश्क होते जाते हैं। रेशम के कीड़े के गिर्द तारों का ये जाल जब अखरोट के बराबर हो जाता है तो इसके अंदर कीड़ा मर जाता है और इसके स्याह मादे से एक सफेद तितली बन जाती है। जब ये बाहर निकलती है तो नर व मादा का मिलाप होता है, फिर मादा अंडे देती है और दोनों नर व मादा मर जाते हैं। इस कीड़े का बिलखुसूस इसलिए जिक्र किया गया है कि इंसान ज़माने कदीम से रेशम हासिल कर रहा है और इस कीड़े की दास्तान हयात उसके सामने रहती है।
इस कीड़े की दास्तान हयात में न कभी तब्दीली हुई, न ही इर्तिका का अमल कभी पेश आया। इसी तरह बास कमतर दर्जे के बहरी जानवर जो इब्तदाई जमाने में पाए जाते थे आज भी इस शक्ल में मौजूद हैं। इन पर इर्तिका का कोई अमल नहीं हुआ। हशरातुल अर्ज़ का वजूद भी नजरिया इर्तिका की तरदीद करता है, इसलिए बाज मुफक्किरीन इर्तिका के मुनकिर हैं। इसके बजाय तख्लीक खुसूसी यानी स्पेशल क्रिएशन के कायल हैं, यानी हर नौ जिंदगी की तख्लीक बिल्कुल अलग तौर पर हुई है। एक मुफक्किर डी वरेज इर्तिका के बजाय इंतकाल का कायल है, जिसे आजकल फिजाए इर्तिका का नाम दिया जाता है। नंबर 3, नजरिया इर्तिका पर तीसरा एतराज ये किया जाता है कि इसकी दोनों कड़ियां मौजूद नहीं। मसलन जोड़े वाले और बगैर जोड़े वाले जानवरों की दरमियानी कड़ी मौजूद नहीं। फिक्री और गैर फिक्री जानवरों की दरमियानी कड़ी भी मनकूद है। मछली और इनके हैवानात की दरमियानी कड़ी भी गायब है, जो खुश्की और पानी के जानवर कहलाते हैं। इसी तरह रेंगने वाले जानवर और परिंदे, रेंगने वाले जानवरों और ममालिया जानवरों की दरमियानी कड़ियां भी मफकूद हैं। फलसफा इर्तिका का ये असल दुश्वार है, जो कि सालों से ज़ेरे बहस चली आ रही है। बाज नजरिया इर्तिका के कायलीन इसका जवाब ये देते हैं, दरमियानी कड़ी का जब काम मुकम्मल हो चुकता है तो वो अस खुद गायब हो जाती है। इस जवाब में कितना वजन और माकूलियत है, इसका आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर